یہی مضمون تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد جس کو صدقہ خیرات دیا گیا ہے اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، اس کے اوپر احسان نہ جتلایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس قرآن کریم کی آیت مبارک میں تاکید فرمائی ہے، جو لوگ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، جن کو ہم فقیر کہتے ہیں، دروازے پہ آ گئے، دکان پہ آ گئے، ریڑیوں کے اوپر آ گئے، بھی اللہ کے نام پہ ہمیں کچھ دے دو، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ فقیر آپ کے دروازے پہ آئیں، آپ کی دکان کے اوپر آئیں، کہیں بھی آپ کے ٹھکانے کے اوپر آئیں اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو قول معروف، تو آپ ان کو بھلی بات کہو، یعنی کہ اچھی بات، ان کو جھڑکو نہ، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ بس اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی فقیر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا اللہ کے نام پہ ہمیں کچھ دے دو، تو وہ کہتے ہیں تو ہٹا گھٹا ہے، تیری ٹانگیں ٹھیک ہیں، تیرے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں، تیری آنکھیں ٹھیک ہیں، کما نہیں سکتا، فلاں نہیں کر سکتا، فلاں نہیں کر سکتا، 2 روپیہ دینے سے پہلے 100 باتیں سنا دیتے ہیں اور اس کو جھڑکتے ہیں، جا کچھ نہیں ہے، تو ہمارے پیچھے لگ گیا، روزانہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ایسے کسی کو جھڑکو نہ، فقیر کو۔ اگر کوئی آ گیا ہے، آپ دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دینا چاہتے تو اس کو بھلی بات کہو، اچھی بات، بھی اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ آپ کو بہت دے، بھی اللہ معاف کرے، اچھی بات کہہ دو، اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى، اللہ نے فرمایا کہ معاف کر دینا بہتر ہے ایسے صدقہ دینے سے کہ جس کے پیچھے ایذا پہنچانا ہو، یعنی کہ صدقہ خیرات دے دیا پھر اس کو تکلیف پہنچائی، کوئی بھی ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ احسان جتلانے سے اور تکلیف دینے سے صدقہ نہ دو، یہ بہتر ہے۔ صدقہ دینے کے بعد کسی کو تکلیف پہنچانا اور اپنے صدقہ دیے ہوئے کا احسان جتلانا، فرمایا کہ یہ سب سے بہت بڑا گناہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے منع فرمایا ہے۔ اور خود اللہ نے فرمایا کہ واللہ غنی حلیم، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور حلم والی ذات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تم فقیر کو دیتے ہو، کسی غریب کو دیتے ہو، یہ کس کے لیے دیتے ہو؟ اس فقیر غریب کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے 10 روپے کا 20 کا محتاج نہیں، 2 روپے کا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حلم والا ہے، اور جو کچھ تم دیتے ہو یہ اپنے لیے آگے تم جمع کر رہے ہو۔ آج دنیا میں کسی غریب کو 2-4 روپے دیتے ہیں، یہ ہمارا ضائع نہیں جاتا، یہ آگے ہمارا ایسا سمجھو سٹور لگا ہوا ہے کہ جہاں یہ جمع ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ آیات مبارک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو مسند احمد کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں اونٹنی دی اور وہ بھی نکیل سمیت دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو 700 سے بھی زیادہ اونٹنیاں نکیل والی عطا کریں گے، اس نے اللہ کے راستے میں ایک دی ہے۔ اور اسی طرح مسند کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز، روزہ اور ان نیک کاموں کے لیے اللہ کے راستے میں، ذکر اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 سے بڑھا کر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اب کتنی گرمی چل رہی ہے، شدید گرمی ہے، ملتان کی تو ویسے ہی مشہور معروف گرمی ہے، لیکن اگر آج سبیلوں والے کہاں چلے گئے؟ محرم کا مہینہ دیکھیں، سردی کا ٹھنڈا میٹھا موسم ہوتا ہے، روڈیں بھری ہوتی ہیں، پورے محلے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ لوگوں کو اس ٹائم ٹھنڈے پانی کی ضرورت بھی اتنا نہیں ہوتی شدید۔ اصل
چیز تو یہ ہے کہ جب ضرورت ہو اس ٹائم اللہ کے راستے میں خرچ کیے. آج لگاؤ سبیلیں، آج لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، لوگ ٹھنڈے پانی کے آج محتاج ہیں، آج میٹھے پانی پلاؤ. تو میرے محترم دوستو، اپنی دکان اپنے گھر کے سامنے ٹھنڈا پانی رکھ دینا، آنے جانے والے لوگ گرمی میں پئیں، صدقہ جاریہ ہے. ایک بندہ پیے گا، اللہ آپ کو 700 سے نیکی زیادہ عطا کرے گا. مسجد میں مدارس میں بچے قرآن پڑھتے ہیں، آپ وہاں برف دے دو، قرآن لے کر دے دو، ان کے لیے اچھا انتظام کر دو. بچہ ایک حرف قرآن کا پڑھے گا، آپ کو 700 سے زیادہ نیکیاں ملیں گی. اور بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ ہیں مساجد میں، مدارس میں، اور وہ بچوں کو دن میں کتنی مرتبہ قرآن کریم کتنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ان کے اوپر آپ خرچ کرو. آپ کے مساجد کے امام ہیں، آپ کو دین کی کتنی رہنمائی کرتے ہیں، آپ ان کے اوپر خرچ کرو. نیکی کے اوپر جتنا خرچ کرو گے یہ صدقہ جاریہ ہے، اللہ تعالی آپ کو 700 سے بڑھ کر زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا. یہ تو میرے بھائی بات ہوئی صدقہ خیرات کی. اب صدقہ خیرات قبول کب ہوگا اس کی 2 شرطیں ہیں. کچھ شرطیں کل بھی میں نے عرض کی درس قرآن میں، تو فرمایا کہ صدقہ بالکل نماز کی طرح ہے. جیسے نماز کے صحیح ہونے کے لیے 2 شرطیں بنیادی طور پر ہیں. ایک شرط کیا ہے کہ انسان نماز پڑھنے سے پہلے وضو، اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر لے صحیح طریقے سے، وضو اور غسل ہو. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر کھانے پینے سے پرہیز کرے، کسی سے بات کرنے سے پرہیز کرے. اگر اس کا وضو ٹھیک ہے، غسل ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے، نماز کے درمیان میں کھاتا ہے، تو اس کی نماز ٹھیک نہیں. نماز میں کسی سے گفتگو کرتا ہے، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے نماز کے صحیح ہونے کے لیے دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. تو اسی طرح میرے محترم دوستو، جو ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے بھی اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط صحت کی ہے. وہ صحت کیا ہے کہ اخلاص ہو. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اس کے اندر کوئی رعاکاری، کوئی دکھلاوٹ، کوئی بھی چیز مقصود نہ ہو. ایک بات. دوسری بات فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو احسان نہ جتلایا جائے، اور جس کو دیتے